اب سوال یہ ہے، دیکھیں یہاں پر بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ایک ایسا ایشو کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو صوبائیت کا رنگ دیں. ہم نے فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے صوبے میں جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں پر آواز اٹھتی ہے کہ جی ہم سب سے سستی بجلی پیدا کرتے ہیں. ہم 1 روپے پہ یونٹ پیدا کرتے ہیں تربیلا میں، اور اس تربیلا کا آدھی سے بھی کم بجلی اگر دی جائے تو پورا کے پی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ نیشنل گرڈ میں دیتے ہیں، وہ بجلی ہم دوبارہ خریدتے ہیں مہنگی. ہم سب سے زیادہ تیل پیدا کرتے ہیں. 90,000 بیرل تیل اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، جس میں سے 50,000 بیرل خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے. وہاں کے لوگوں کی شکایت ہے کہ ہمارے پاس آج تک جو ہے وہ ریفائنری نہیں ہے. سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں ابھی ہم، لیکن سردیوں میں گیس کی روشنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ایشوز ہیں. تمباکو ہم پیدا کرتے ہیں، سیس فنڈ جو ہے مرکز لیتا ہے. تو بہت سی شکایت ہیں کہ جو ہماری مرکز سے بھی ہیں، باقی سے. ہاں پھر جب وہاں پر یہ آواز اٹھتی ہے کہ جب گندم کی باری آتی ہے تو ایک بابو جو ہے وہ پنجاب سے ایک ڈی سی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ضلع بندی کر دیتا ہے کہ آپ نے گندم یا آٹا یا مرغیاں کبھی کر دیتے ہیں کہ جی پولٹری آپ جو ہے وہ ضلع صوبہ بدر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرتی ہے. ہماری صوبائی حکومت سے پنجاب سے بھی اس پہ بات چیت شروع ہے کہ ایسی چیزوں اور ایسی باتوں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے، کیونکہ میں خود بارڈر پہ رہتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور میرے اکراس بکر ہے. میرے جو زمیندار ہیں علاقے کے وہ اکراس ریور جو ہے وہ پنجاب سے، کیونکہ گندم جب کاٹتے ہیں وہ پنجاب سے بکر سے آتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم پورا جو سیزن میں ان کے لیے کتنی مطلب ہمیں خواری کرنی پڑتی ہے کہ اپنی گندم اپنے گھر لانے کے لیے. کیونکہ ہمارے اس علاقے کی، کیونکہ ہم جو اکراس ریور جو دیہات ہیں ان کو بجلی بھی ہم نے فیسکو سے دی ہے، بکر سے اور فیسکو سے دی ہوئی ہے. تو یہ مسائل جو ہیں یہ آئی پی سی کے لیول پر ہم نے اس کو ٹیک اپ کیے اور انشاءاللہ اس چیز کو بھی جو ہے عمل کریں. دیکھیے ہم نے ہمیشہ فوکس کیا ہے. ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے، میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ٹیکس زون کو، ٹیکس نیٹ کو صحیح نہیں کیا جائے گا یہ ملک پھر بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو تنخواہ دار کا طبقہ ہے جو ٹیکس اس وقت دے رہا ہے، ہر سال اس کا ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں. چلو یہ تو جال میں پھنس گیا، چلو اس کو تو قابو کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اور لوگوں کو جو نہیں دے رہے ٹیکس ان کو بھی اس کے اندر لانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں اس وقت، میں خود پچھلے دنوں سینٹرل ایشیا کے تاجکستان گیا. انوگرل فلائٹ تاجکستان کی اسلام آباد سے شروع، اس کے میں انوگرل فلائٹ میں تھا. دوشنبے جو ہے وہ اگر آپ لاہور یا اسلام آباد سے جائیں تو کراچی سے بھی نزدیک ہے. 1 گھنٹہ 15 منٹ کی فلائٹ ہے، $300 کی ریٹرن ٹکٹ ہے. میں جب وہاں پہ گیا مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر کارخانہ داروں کو 2 سینٹ پہ بجلی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کی کاٹن یونین اتنی زیادہ ہے کہ وہ 30 to 40% جو ہے وہ ڈسپوز آف جلا دیتے ہیں کہ استعمال ہی نہیں ہوتی. مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے بزنس کا، لیکن وہ جو چیزیں مجھے دکھا رہے تھے. ایران نے وہاں پہ کیا کیا ہے، ایران نے وہاں پر ڈیم بنایا، وہاں سے بجلی کھینچی اور اپنے ملک لے گئے. ساری بجلی وہاں سے اٹھا کے جتنی بھی ان کو چاہیے تھی وہ اٹھا سے وہاں پہ اپنا ٹیکس دینے کے بعد، افغانستان کو بھی ان کو ٹیکس دینے کے بعد وہ کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمیں زیادہ سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف، کیونکہ ہمارا اسکوپ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہے. ہم امریکہ، یورپ، چائنا ادھر دوڑ رہے ہیں. ادھر مارکیٹ اتنی کمپٹیشن ہے کہ ہم اس میں کہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں کہیں نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے اپنے پڑوسیوں کو، سینٹرل ایشیا کو، ہم سب نے اس چیز کو اگنور کیا، جو کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ سارا کاروبار ہمارے ان ممالک کے ساتھ تھا. اور اگر ہم اس چیز پہ بھی فوکس کریں، ابھی سپٹمبر میں غالباً ان کا روڈ شو ہو رہا ہے تاجکستان کا. پھر اکتوبر میں ان کے ایمبیسڈر نے مجھے بتایا، پچھلے دنوں شاید وہ لاہور بھی آئے ہوئے تھے، کہ ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہاں پر دوشنبے میں سینٹرل ایشین کی جو ہے پورے سینٹرل ایشیا کی ایکسپو ہو رہا ہے. اس میں بھی وہ بزنس کمیونٹی کو دعوت دے رہے ہیں. آپ لوگ بھی کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بزنس کمیونٹی اگر اس پہ